ہوگا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں پرتھوی راج چوہان اس وقت کا بادشاہ تھا راجستھان کا، اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطائے رسول بھی کہتے ہیں۔ ہندوستان میں حضور نے ان کو بھیجا تھا۔ جب آپ خواجہ غریب نواز کی سیرت کو پڑھیے گا آپ کو یہ ساری باتیں ملیں گی کہ حضور نے ان کو ہندوستان بھیجا، اور حضرت خواجہ غریب نواز کے تبلیغ کا جو طریقہ تھا، اسلام کی دعوت کا جو طریقہ تھا، وہ بالکل سیم ٹو سیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی تھا، حضور کے نقش قدم پر ہی تھا۔ آپ کو میں بتاؤں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اسلام کا سب سے بڑا دشمن جسے مانا گیا، سب سے بڑا دشمن ابو جہل، سب سے بڑا دشمن اس کو مانا گیا ہے۔ اس سے بڑا اسلام کا کوئی دشمن نہیں۔ ابو لہب بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، لیکن ابو جہل کو سب سے بڑا دشمن مانا گیا، ابو لہب کو سب سے بڑا دشمن مانا گیا۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن کے گھر جا کر حضور نے اسلام کی دعوت دی۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن کے گھر جا کر حضور نے اسلام کی دعوت دی، حضور نے اسلام کا پہنچایا۔ اور ٹھیک اسی نقش قدم پر عمل کرتے ہوئے خواجہ غریب نواز نے ہندوستان میں راجستھان کے راجہ پرتھوی راج چوہان کے گھر میں جا کر اسلام کی دعوت پہنچائی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ان کے تبلیغ کا جو طریقہ ہے نا، ٹھیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر حضور کی پیروی کرتے ہوئے ان کے تبلیغ کا طریقہ ہے۔ یہ پہلی کوالٹی ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، کہ ان کے اسلام کی دعوت کا طریقہ بالکل حضور کی دعوت کے طریقے سے ملتا جلتا ہے، ایک دم حضور کی طرح، جیسے حضور نے اسلام کی دعوت دی۔ تو پرتھوی راج چوہان جب خبر ہوئی کہ بھئی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان میں آئے ہیں اور بڑی عظیم شخصیت ہے، اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو بھئی وہ زمانہ جادو کا تھا، جادوگری کا تھا، بڑے بڑے جادوگر تھے۔ ایک جادوگر جو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں، جس کا نام جے پال جادوگر، اجے پال بھی اس کو کہتے ہیں، اس کو پرتھوی راج نے ایکسپوز کیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقابلے میں اس کو کھڑا کر دیا۔ اس نے جادو کرنا شروع کیا، کبھی رسی پھینکتا، کبھی سانپ پھینکتا، کبھی پتھر پھینکتا، جو اس کے پاس حربہ تھا وہ سارے حربے استعمال کرتا رہا۔ جب یہ تھک گیا تو پلٹ کر پرتھوی راج چوہان کے پاس آیا۔ پرتھوی راج چوہان نے اس سے یہ پوچھا کہ بھئی تم اتنے جادو کر رہے ہو، اس بابا پر اثر کیوں نہیں پڑ رہا ہے؟ اس بابا پر اثر کیوں نہیں پڑ رہا ہے؟ یہ بابا ڈر کیوں نہیں رہا؟ یہ بابا بھاگ کیوں نہیں رہا؟ یہ کھڑا کیوں ہے؟ اور کوئی بھی چیز اس کے مقابلے میں کھڑی نہیں ہوتی ہے۔ وہ پتھر پھینکتا تو پیروں تلے جا کر کے وہ پتھر گر جاتا، وہ چاقو پھینکتا پیروں تلے جا کر وہ گر جاتا، سانپ پھینکتا پیروں تلے جا کر وہ گر جاتا۔ کوئی بھی حضرت خواجہ غریب نواز کے جسم سے جا کر کوئی بھی اس کا جادو ٹچ نہیں کرتا تھا، چھوتا نہیں تھا۔ اس نے کہا یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ اس بابا پر کوئی جادو اثر کیوں نہیں کر رہا ہے؟ جانتے ہیں اجے پال جوگی نے کیا کہا؟ اس بابا کے اوپر کوئی جادو اثر اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ آج تک اس نے کسی بھی عورت کو گندی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ غور کیجئے گا ذرا اس جملے پر، کیا کہا اس نے؟ کہ آج تک اس بابا نے، خواجہ غریب نواز کے تعلق سے فرمایا، آج تک اس بابا نے کسی بھی عورت کو گندی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں ہے، بری نیت کے ساتھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ آج اگر تم ان کی نگاہوں کو یہ چیز دکھا دو تو پھر یا تو یہ پاگل ہو جائیں گے یا پھر یہ مر جائیں گے، وہ میری گارنٹی ہے۔ تم بس اتنا کر دو کہ ان کے نگاہوں میں گندگی کو داخل کر دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تو آخر انسانی بابا کچھ بھی ہے، انسانی تو ہے، اور انسان کے دل میں پتھر نہیں ہوتا، دل ہی ہوتا ہے، سینے میں اس کے دل ہوتا ہے، پتھر نہیں ہوتا ہے۔ اب اس نے حربے استعمال کرنے شروع کیے۔ جو ایک اخیر حربہ جو اس کے پاس تھا، اجمیر کی سب سے خوبصورت نوجوان لڑکی کو اس نے تن بھگا کر کے، کپڑا بہت باریک پہنایا اور تن بھگا کر کے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر اس نے بھیجا۔ دروازے پر وہ عورت دستک دیتی ہے،
حضرت خواجہ غریب نواز نے حضرت سے پوچھا کون؟ کہا کہ میں فلانا، میں آپ سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے کنڈی کھولی مگر نگاہ نیچے تھی، نگاہ نیچے تھی۔ عورت کی آواز سن لی تھی نا، نگاہ نیچے کر لی کہ آنے والی کوئی بھی ہے تو عورت ہی تو ہے، غیر محرم ہی تو ہے، نگاہ نیچے کر لی۔ اس لڑکی نے کہا بابا نظر تو اٹھاؤ۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز نے کہا بیٹی ہمارے اسلام میں غیر محرم کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لڑکی نے پلٹ کر یہ کہا کہ بابا آپ مجھے بیٹی کہتے ہیں، آپ مجھے بیٹی کہتے ہیں؟ تو خواجہ غریب نواز کا جملہ سنیے، آپ نے فرمایا ہاں، اسلام نے اپنے سے بڑی عمر کی عورت کو ماں کا درجہ دیا ہے، اپنے سے برابری کی عورت کو بہن کا درجہ دیا ہے، اور اپنے سے چھوٹی عورت کو بیٹی کا درجہ دیا ہے۔ بالیقین تیری آواز سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ تو مجھ سے چھوٹی ہے، تو میں نے تجھے اپنی بیٹی کہی۔ اس نے کہا کہ میرے باپ نے تو آپ کے پاس زنا کی نیت کے ساتھ بھیجا ہے۔ کہا وہ تیرے باپ کا دین ہوگا، لیکن میرے باپ کا جو دین ہے وہ یہ ہے کہ اپنے سے چھوٹی کو بیٹی کا درجہ دینا چاہیے۔ بیٹی تو میری بیٹی ہے، میں تجھے بیٹی کا درجہ دیتا ہوں۔ تو وہ عورت، وہ لڑکی کہنے لگتی ہے اگر اسلام اتنے خوبصورت دین کا نام ہے جو عورت کو یہ مقام اور یہ رتبہ دیتا ہے، تو معین الدین دیر کس بات کی ہے، مجھے بھی اسلام میں داخل کر دیجئے اور مجھے بھی مسلمان بنا دیجئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے کہا جاؤ پہلے پردے میں آؤ۔ وہ گئی، پردے میں آئی اور اس نے اسلام لایا۔ یہ سیرت حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔